بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 19 سال کے بعد چھٹی مردم شماری شروع ہو چکی ہے۔ آج مردم شماری کا پہلا دن تھا۔ تو یہ جو مردم شماری ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم ترین موضوع یہ ہے کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب نے آج یہ مطالبہ کر دیا ہے کہ پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر حسین حقانی کے خلاف ایک کمیشن بنایا جائے اور وہ یہ انکوائری کرے کہ حسین حقانی نے پاکستان کے خلاف غداری تو نہیں کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج مسلم لیگ نون کے ایک سابق رکن قومی اسمبلی اور سابق سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب نے بھی ایک درخواست دائر کر دی عدالت میں، جس میں انہوں نے حسین حقانی پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو اس پہ ہم بات کریں گے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی کابینہ کے رکن اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور ان کے ساتھ ہیں محترمہ ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رکن۔ خرم دستگیر خان صاحب، آپ سے بات کا آغاز کروں یا نفیسہ صاحبہ سے بات کا آغاز کروں، کیونکہ خواجہ آصف صاحب نے پارلیمانی کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے، تو بات نکلے گی تو میری صرف رائے، میری اس سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو حقانی صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد پھر ہم گفتگو کر لیتا کہ رائے جو ہے وہ کسی بنیاد پر قائم ہو اور اس پہ کوئی ابہام نہ ہو۔ حقانی صاحب نے اپنا مضمون جو واشنگٹن پوسٹ میں چھپا 10 مارچ کو، اس میں فرمایا the civilian leaders who appointed me ambassador, President Asif Ali Zardari and Prime Minister Yusuf Raza Gilani, نام لکھیں، looked forward to US backing in reversing Musharraf's policies. In return, they sought generous US aid to improve ailing Pakistan's economy. اس کے بعد جس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ friends I made from Obama campaign asked me 3 years later for help in stationing US special operations and intelligence personnel on the ground in Pakistan. I brought the request directly to Pakistan's civilian leaders who approved. ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو جملہ ہے جو آئی تھنک جو اہم ہے وہ یہی ہے، انہوں نے ایک فرمایا کہ میرے اوپر یہ الزام لگا ہے among the security establishment's grievances against me was the charge that I had facilitated the presence of large number of CIA operatives who helped track down bin Laden without the knowledge of Pakistan's army, even though I had acted under the authorization of Pakistan's elected civilian leaders. ٹھیک ہے۔ حسین حقانی صاحب 13 اپریل 2008 سے 22 نومبر 2011 تک یہ 1301 دن بنتے ہیں پاکستان کے سفیر رہے، یہ حقائق ہے۔ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے؟ جی پارلیمانی میری پرسنل پریفرنس تو یہ ہوگی کہ یہ معاملہ ہماری جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے جس میں تمام پارٹیوں کے لوگ موجود ہیں، فورن افیئرز کی یا فورن افیئرز اور ڈیفنس کو جوائنٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال اگر پارلیمانی کمیشن بنتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ اچھا، ہمیں ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف کو رکن قومی اسمبلی، آپ نے بھی جوائن کر لیا، بہت شکریہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، اب خرم دستگیر صاحب نے حقانی صاحب کا جو آرٹیکل ہے اس کو پڑھا ہے لفظ لفظ بلفظ، تو کیا اس سے یہ تاثر نہیں ملتا جو انہوں نے پڑھا ہے کہ حسین حقانی صاحب نے جو کچھ بھی کیا اکیلے نہیں کیا، اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی صاحب کی مکمل رضامندی شامل تھی؟ دیکھیں، یہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق ہیں، یہ ایک بندہ ایک کالم لکھ رہا ہے، اور اگر آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو اگر آپ حقائق کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ کمیشن بنائی گئی تھی ایبٹ آباد کمیشن، اس میں پورا پس منظر، پورا سیکیورٹی کا ایسپیکٹ، واٹ لیڈ ٹو دس، ایک انٹروژن جو یو ایس کی طرف تھی، یہ ساری چیز جو ہے اس میں دی گئی ہے، تو پہلے تو وہ پبلش کریں۔ دوسرا حسین حقانی، اس کمیشن کی رپورٹ کے بارے میں ایک سوال نہیں، پہلے میرا آرگیومنٹ سن لیں نا، پہلے تو یہ دے شوڈ پبلش دس، ٹھیک ہے، اس میں ساری گورنمنٹ ہے نا، گورنمنٹ اس کو میرا سوال آپ سے یہی بنتا ہے، اگر آپ برا نہ منائیں، کہ وہ ایبٹ آباد انکوائری کمیشن آپ کی حکومت نے بنایا، ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ مکمل ہو گئی، میں بھی اس کمیشن کے سامنے پیش ہوا، میں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کروایا، آپ کی حکومت نے وہ رپورٹ کیوں شائع نہیں کی، کیوں پبلک نہیں کی؟
نہیں کی. اب یہ کریں نا, ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کریں, میں کر رہی ہوں, میں کر رہی ہوں, ہمارے لیے کوئی چھوڑ نہیں تو کریں نا. اگر بیکاز ناؤ ایک اور آپ کے پاس ایک واٹ ایور اس گورنمنٹ کے کیا ایشوز تھے, کیوں نہیں ہوا, وہ تو چھوڑ دیں. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک بندہ اپنی کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو اس کو آپ کو ویریفائی کرنا ہے, آپ وہ کمیشن بنا دیں. اگر وہ نہیں تو آج فلور پر وہ کوئی ایک بندہ نہیں ہے. آج فلور پر خواجہ آصف نے کہا ہے کہ آپ کمیشن بنا دیں پارلیمنٹ کی. آپ بالکل ایک نیشنل ہم تو کہہ رہے ہیں ریکانسٹیٹیوٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ان دا پارلیمنٹ, اس میں سارے ایشوز لے کے آئیں, کیونکہ ایک اور ایشو ہے ڈان لیکس کا, وہ بھی اس میں آنا چاہیے, یہ بھی آنا چاہیے. جو دو ایشوز, میمو گیٹ کا ایشو بھی آنا چاہیے. دیکھیں یہ پوری ایک پس منظر ہے, پوری ہسٹری ہے, یہ ساری چیزیں آپ لے کے آئیں سب کچھ. اور ایک آپ کے آئی ایس آئی آپریٹو نے ایک کتاب لکھی ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے, میں بھی پڑھ سکتی تھی. اس میں انہوں نے میاں نواز شریف کی آئی کین گیٹ دا نیم, لیکن میرے پاس کیونکہ وہ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, لیکن آئی ایس آئی کے ریٹائرڈ آپریٹو نے, یا اس کی بیگم کا نام ہے بائی لائن کا, انہوں نے اس کتاب میں انکشاف کیا ہے یا لکھا ہے, بیکاز ہی واز این آپریٹو. تو انہوں نے یہ ایٹریبیوٹ کیا ہے کہ میاں نواز شریف اور اسامہ بن لادن کے کانٹیکٹس تھے, اور انہوں نے کیسے مل کر بی بی شہید کے الیکشن میں میاں نواز شریف نے فنڈ لیے. تو یہ ساری کہانی اور قصہ وہاں سے شروع کریں جی. لیکن یہ خالد خواجہ صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں, ملیٹنٹس جو ہیں اس ملک میں, خالد خواجہ صاحب اب دنیا میں نہیں ہیں, لیکن انہوں نے یہ 1998 میں پریس کانفرنس کی تھی حافظ حسین احمد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, اور یہ تمام اخبارات میں رپورٹ ہو چکی ہے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو خواجہ آصف صاحب نے مطالبہ کیا ہے کہ حسین حقانی صاحب کے خلاف ایک پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو انکوائری کرے کہ کیا انہوں نے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کو کمپرومائز کیا ہے, تو نفیسہ بی بی کہہ رہی ہیں کہ بالکل کمیشن بنا دیں, وہ جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اسی کو آپ ریوائیو کر دیں اور اس میں آپ ڈان لیکس کا معاملہ بھی لے آئیں. جناب علی, میں پہلے تو اپنی رائے کا یہ اظہار کر دوں کہ ایک کالم لکھا ہے انہوں نے, اور یقیناً جب لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو بہت سارے انکشافات کرتے ہیں, اور نفیسہ صاحبہ نے بھی ایک ریٹائرڈ آئی ایس آئی آفیسر کے اعتبار سے لکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں کھل کر آ جاتی ہیں جو اس وقت سمجھ میں نہیں آتی. یہ میں نے آج اسمبلی کے اندر اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ اگر یہ کمیشن بنانا ہے, اگر میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیوں میری ریزرویشنز رہتی ہیں اس بارے میں, کہ اگر یہ کمیشن بنانا ہے تو جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو بھی پہلے ریلیز کیا جائے, کیونکہ قوم ڈیزرو کرتی ہے بھائی. یعنی بہت ساری رپورٹس ہیں, کمیشن بن گیا, غصہ کم ہوا, پھر بھول جاتے ہیں. جو ماڈل کالونی ماڈل ٹاؤن کا جو انسیڈنٹ تھا لاہور کا, اس کا بھی کمیشن بنا, اس کی بھی رپورٹ بند ہے. کیوں بند ہے بھائی؟ ایک جج نے تحقیقات کر کے لکھا ہے, کچھ اونچ نیچ ہوگا. ایک جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بات لکھی منسٹر آف انٹیریئر کے اعتبار سے, تو بات کھلی تو صحیح, انہوں نے چیلنج کیا, چیلنج کر دو, مگر یہ پوری چیز کو چھپا دینا پاکستان کی تاریخ میں حمود الرحمان کمیشن سے اور بہت سارے کمیشن سے لے کر آج تک ہے. تو لہٰذا مجھے ذرا سا ریزرویشن اس معنی کر کے ہوتا ہے کہ رپورٹ اوپن ہونی چاہیے, اور اس بات سے میں انسسٹ کرتا ہوں کہ اگر یہ کمیشن بنتا ہے تو میڈیا کے لیے اوپن ہونا چاہیے. میڈیا کے لیے اوپن ہو یار, کسی بات کی تو اوپن کورٹ کے اندر تحقیقات کرو. دوسرے میں یہ کہتا ہوں کہ ڈان لیکس کے اعتبار سے جو تحقیقات ہوئی اس کی رپورٹ کو بھی ریلیز کرو. تو میں نے ڈیمانڈ یہ کیا ہے کہ میمو گیٹ, اگر منڈے کو انہوں نے چاہا ہے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہ وہ آ کر منڈے کو اس کمیشن کے بارے میں زیادہ وضاحت کریں گے, تو میری ان سے ڈیمانڈ یہ تھی کہ ایک تو یہ بتاؤ کہ کتنے ویزاز ایشو ہوئے. بھئی کوئی نہ کوئی رپورٹ تو منسٹری آف انٹیریئر میں بنی ہوگی نا اس وقت, یا اس کے بعد کہ اس سے نقصان ہوا یا فائدہ ہوا. ہزاروں جناب 6 فٹ اور 6.5 فٹ کے مستنڈے پاکستان میں گھومتے رہیں اور گنز کے ساتھ اور آہن پھرتے رہیں, کوئی ٹریفک رولز کو نہیں مانتا تھا, سڑک پر لوگوں کو قتل کرتے تھے ریمنڈ ڈیوس ٹائپ کے. تو یہ کیسے یہ کیفیت پیدا ہوئی؟ مطلب کوئی نہ کوئی, یہ تو پہلے ہی ان کو رپورٹ بنا لینی چاہیے تھی کہ بھئی واٹ ہیپن. اچھا جب آپ ایسے اسپائز کو پاکستان میں چھوڑیں گے تو ہماری فوج اور ہماری سیکیورٹی ایجنسیز تو بالکل ہی کارنر ہو گئی نا. کیوں کارنر ہو گئی؟ کیونکہ بھائی ان کے کنٹرول میں نہیں میں ہزاروں کی تعداد میں بلیک واٹر, آپ نام لیتے جائیے, بلیک واٹر اور پتہ نہیں کون کون. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو نظر ایک مکمکا کی کیفیت بھی نہیں نظر آئے کہ پارلیمنٹ نے کمیشن بنایا ہے اور گیو اینڈ ٹیک کے اعتبار سے وہ معاملہ بری ہو گیا. تو کبھی ہم پھر خواہش کرتے ہیں کہ بھئی یہ عدالتیں کریں,
پھر عدالتوں کے اندر جب رپورٹ آتی ہے وہ بھی بری ہو جاتی ہے. تو لہٰذا قوم پریشان رہتی ہے کہ بھئی یہ کس معنی کر کے تحقیقات ہوں گی. تو میری خواہش یہ تھی کہ اوپن عدالت کے اعتبار سے ہو, پتہ تو چلے نا کہ کیا کہا کیا ہوا. اب یہ دیکھ لیں کہ خواجہ آصف صاحب نے مطالبہ کیا حسین حقانی کے خلاف پارلیمانی کمیشن بنایا جائے, تو پھر اس میں ایبٹ آباد کمیشن کا بھی ذکر آ گیا, ماڈل ٹاؤن کمیشن کا بھی ذکر آ گیا, ڈان لیکس کی انکوائری کا بھی ذکر آ گیا. جی دیکھیے, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیشن انکوائری بنائے جاتے ہیں ذمہ داری کے تعین کے لیے. یہاں اس شخص نے ایک امریکہ کا بڑے معتبر اخبار میں مضمون لکھ کر ذمہ داری قبول کی ہے اور یہ کہا ہے, میں پھر کہتا ہوں, I brought the request directly to Pakistan's civilian leaders who approved. تو کیا اپروو کیا کہ آپ ہیلپ ان, یہ میں الفاظ ان کے پڑھوں میں اپنی طرف سے, ہیلپ ان اسٹیشننگ US special operations and intelligence personnel on the ground in Pakistan. تو یہ جو اسامہ بن لادن کو پکڑنے کے لیے جو امریکہ کے ساتھ تعاون کا سلسلہ ہے خرم صاحب, کیا یہ 1998-1999 میں شروع نہیں ہوا تھا؟ جی وہ اس کی بھی تحقیقات کرا لے کہ شروع ہوا تھا. تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے, لیکن سلسلہ تو اس وقت بھی شروع ہوا تھا, کیونکہ اس وقت جو ڈی جی ISI تھے جنرل ضیاء الدین, انہوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ وہ امریکہ گئے تو یہ بات چیت ہوئی, اور پھر یہ خبریں بھی آئیں کہ پھر کچھ اس وقت بھی امریکی آئے تھے پاکستان. امریکی تعاون اپنی جگہ پر ہے جو حکومتیں کرتی ہیں. یہاں کلیئر انہوں نے کہا, کیونکہ اگلا جملہ جو ہے جو میں نے پہلے نہیں پڑھا میں پڑھ دیتا ہوں, all the United States kept us officially out of loop about the operation. These locally stationed Americans proved invaluable when Obama decided to send in Navy SEAL Team 6 without notifying. اب سوال یہی ہے کہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, تعین ذمہ داری کا ہو چکا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے سویلین لیڈرز, جس کا نام انہوں نے کوٹ کیا ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اینڈ پرائم منسٹر یوسف گیلانی, ان کی اپروول سے یہ سب کام کیے تھے. سو کوشچن اب یہ نہیں ہے کہ یہ کس نے کیا, کوشچن یہ ہے کہ اس کا ڈیمیج کتنا ہوا. نفیسہ شاہ صاحبہ دیکھیں وہی ریپیٹ کرنے والی نہیں, دیکھیں وزن ہے ان کی بات میں. وہی میں نے کہا ایک بندے کی سٹیٹمنٹ ہے نا, جن لوگوں کا نام لے رہا ہے کمیشن جو ہے, اگر یہ خود ڈیمانڈ, ان کے منسٹر نے کہا ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں کمیشن, تو یہ تو پھر ڈان لیکس کا بھی پورا معاملہ کھلا ہے, سارے پر امپلیکیٹ کر دیں. پوری کی پوری ان کی سیویلین لیڈرشپ جو ہے وہ انوالوڈ ہے. نیشنل سیکیورٹی ایشو میں ساری چیز ڈان میں آ جاتی ہے. تو اگر ایک ٹیکسٹ کے اوپر آپ بنیاد کرتے ہیں تو اس سارے ایشو پر جب کوئی مضمون لکھے گا ہم میں سے تو ہم بھی مان لیں گے. آپ پورا ڈان لیکس میں پوری کی پوری سیویلین ان کی جو کیبنٹ ہے ان کو آپ اڑا دیں اس میں. اور تو کوئی دوسری میں ایک دو چیزوں کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہماری ملٹری لیڈرشپ کو یا ایجنسیز کو پتہ چل جاتا تو انہوں نے اس پر سوالیہ نشان اٹھایا کہ شاید یہ اسامہ بن لادن کا یہ ایکشن ہوتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی جو میں نے یعنی انڈائریکٹلی بٹوین دا لائنز کلیم کیا ہے کہ ان کی وجہ سے کیونکہ انفارم نہیں کیا گیا. یہاں پہ میں ایک چیز آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ 2001 میں جو اسلام آباد میں CIA کے اسٹیشن چیف تھے, ان کا نام تھا رابرٹ گرینئر, انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے 88 Days in Kandahar. اور رابرٹ گرینئر نے 88 Days in Kandahar میں لکھا ہے کہ پاکستان became biggest CIA base in the world after 9/11. بالکل جناب, ٹھیک ہے. تو امریکیوں کو ویزے دینا بڑا جرم ہے یا امریکیوں کو پاکستان میں فوجی اڈے دینا بڑا جرم ہے؟ دونوں بڑے جرم ہیں. اور پھر یہ کہ امریکہ کے آگے جھک جانا یہ کہہ کر کہ جی they will bomb us into the stone ages, وہ بھی بہت بڑا جرم ہے. میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ میں نفیسہ صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کچھ خبریں یہ چھپی تھیں کہ آصف زرداری صاحب جب ابھی گئے تھے امریکہ تو حقانی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. اگر نہیں ہیں تو یہ ڈینائی کر دیں, کیونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر یہ تعلقات ابھی تک چلے اور اب صرف ڈینائل پر بات آ گئی کہ جو وہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے, یہ مناسب نہیں. پھر انہوں نے یہ کہا لگتا یہ ہے کہ وہ آدمی امریکن ایجنٹ تھا, خود ایمبیسڈر ہمارا تھا, بٹ وہ امریکن انٹرسٹ کو پش کر رہا تھا تھرو آؤٹ. اس نے ساری باتیں یہ کہیں اور اس کا رویہ, اس بندے کا رویہ دنیا بھر یعنی امریکہ کے اندر جب سے وہ ایگزائل میں اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جب سے یہی ہے. میمو گیٹ کا بھی اس سے تعلق ہے. اور میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو اروندھاتی رائے نے
ہندوستان کے لیے استعمال کیا تھا جب 9/11 کے بعد اس نے کہا انڈیا فیورشلی شیکنگ ہر ہپس ٹو اٹریکٹ امریکن اٹینشن. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حقانی صاحب بھی نئی ایڈمنسٹریشن کا اٹینشن اٹریکٹ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے کہ پاکستان پر کیچڑ اچھالیں. یہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا یہ جو آرٹیکل ہے جس کا حوالہ خرم صاحب بار بار دے رہے ہیں، یہ دراصل جاب اپلیکیشن ہے کہ مجھے نوکری چاہیے. اچھا خرم صاحب، حسین حقانی صاحب سری لنکا میں نواز شریف صاحب نے ان کو سفیر لگایا، امریکہ میں پیپلز پارٹی نے ان کو سفیر لگایا، آصف زرداری صاحب نے لگایا. لیکن میں آپ سے بھی وہی سوال پوچھوں گا کہ بالکل انکوائری ہونی چاہیے، حسین حقانی کی انکوائری ہونی چاہیے، لیکن ایک اور بھی نقطہ ہے جس کی طرف میں بار بار اشارہ کر رہا ہوں. ہمارے اس پروگرام میں کچھ سال پہلے پاکستان آرمی کے سابق چیف آف جنرل سٹاف، ایک سابق کور کمانڈر، سابق چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل شاہد عزیز صاحب آئے تھے اور انہوں نے کچھ ہوش ربا انکشافات کیے تھے، اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہ اس وقت گئی اور نہ ہی آج جائے گی. لیکن میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ذرا سنیں انہوں نے کیا کہا تھا. کیا پاکستان میں کچھ ایئر بیسز امریکہ کو دینے کا جو فیصلہ تھا آپ نے اس کی حمایت کی تھی؟ یہ فیصلہ اس طرح ہوا نہیں کہ کوئی اس کی حمایت کرتا. پوچھا ہی نہیں آپ سے کسی نے؟ نہیں، ایک دفعہ پریزیڈنٹ آئے تھے، وہ کور کمانڈر کانفرنس نہیں تھی، لیکن وہاں پر جب وہ کبھی آتے تھے GHQ میں، اور کم ہوتا تھا کیونکہ وہ اتنے کاموں میں مشغول ہوتے تھے، تو وہ وہاں پر وائس چیف، CGS، DGMO، DGMI، کبھی کبھی DGI SPR بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور MO کے کچھ اور آفسرز جو پریزنٹیشن وغیرہ کے سلسلے میں وہاں ہوتے تھے. اس فورم میں یہ بات ہوئی تھی. پریزیڈنٹ نے کہا کہ امریکہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں جیکب آباد ایئر فیلڈ پر کوئی فیسلٹی پرووائڈ کر دی جائے کہ اگر ہمارا کوئی جہاز ہٹ ہو جائے تو پائلٹ کی جان بچانے کے لیے اس کو وہاں ٹچ ڈاؤن کی اجازت دی جائے. تو جتنے لوگ بیٹھے تھے سب نے اس کو اپوز کیا کہ پریزیڈنٹ نے شروع میں کمٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان اس جنگ میں ٹوٹلی نیوٹرل رہے گا. اسی بات پر لوگ آمادہ ہوئے تھے اس جنگ میں، جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سلسلے میں. تو جب پریزیڈنٹ کو کافی اپوزیشن ملی تو پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں امریکہ کو اس چیز کی کمٹمنٹ دے چکا ہوں. جن لوگوں نے اپوز کیا ان میں آپ بھی شامل تھے؟ ہاں، ہم 4-5 لوگ جو وہاں بیٹھے تھے، سب نے کہا کہ یہ تو بڑا گڑبڑ ہو جائے گا اگر امریکن جہاز پاکستان کی ایئرپورٹ پہ اتریں گے اور یہاں سے اڑیں گے. تو وہ پریزیڈنٹ نے کہا کہ میں صرف ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ یہ اجازت دے رہا ہوں اور یہ میں ان کو اجازت دے چکا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد ہمیں بتایا گیا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے احکامات آئے کہ وہ جیکب آباد ایئرپورٹ کی سیکیورٹی کے لیے ٹروپس بھیج دیں. ہم نے جب ٹروپس وہاں بھیجے تو ٹروپس نے ہمیں یہ رپورٹ دی، وہ کوئٹہ سے ٹروپس بھیجے گئے تھے. ٹروپس نے یہ رپورٹ دی کہ وہ جیکب آباد ایئر فیلڈ تو پورا امریکنز نے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور ہمیں اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اور پاکستانی فوج کو اپنے ہی ملک میں اپنے ہی فوجی اڈے کے اندر جانے سے امریکی فوج نے روک دیا. جی، اور پھر ہم نے وہ گھیرا اس امریکن گھیرے کے باہر پروٹیکشن کے لیے لگایا، اور پھر ان لوگوں نے بعد میں ہمیں یہ بتایا کہ وہاں سے روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں. فیصل صاحب کچھ عرصے کے بعد مجھے پرائیویٹ کنیکشن کے ذریعے یہ پتہ چلا کہ پسنی ایئرپورٹ بھی اسی طرح امریکنز کے پاس ہے اور شروع سے ہے، اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا. اور وہ ایک ایئر فورس کے افسر تھے. جی، ایک ایئر فورس کے افسر نے بتایا جو پسنی پہ لیازون افسر تھا، اور اس نے کہا ایک PF کا لیازون افسر جیکب آباد میں بھی ہے اور ہم دونوں آپس میں وزٹس بھی ایکسچینج کرتے ہیں. جی، تو یہ تھی شاہد عزیز صاحب کی گفتگو. تو خرم دستگیر خان صاحب، حسین حقانی کی انکوائری کریں، لیکن شاہد عزیز صاحب نے بتایا پوری قوم کو کہ چیف آف جنرل سٹاف کو اور کور کمانڈرز کو بتائے بغیر پرویز مشرف صاحب نے پاکستان کے ایئر بیسز امریکہ کو دے دیے. کیا یہ بھی ایسا جرم نہیں ہے کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے؟ بالکل جرم ہے، اور کاش ایک دن ایسا آئے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں انگلی کی بجائے عوام پر انحصار کرنے کا اعلان فرما دیں، اور تاکہ ہم پھر متحد ہو کر پوچھ سکیں ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان کے مفاد کو بیچا. ہم یہ انکوائریز کر سکیں. بڑی انکوائریاں ہونے والی ہیں، لیکن چونکہ آج ہم اس مضمون کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ حقانی صاحب نے یہ انکوائری پاکستان میں، نہیں، یہ مضمون تو ٹھیک ہے. شاہد عزیز صاحب نے تو بعد میں کتاب لکھ دی ہے، کتاب کا نام ہے یہ خاموشی کہاں تک. جی، اس میں یہ ساری بات لکھ دی ہے. تو حسین حقانی صاحب جو ہیں انہوں نے آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی صاحب کی تحقیقات کا راستہ کھولا ہے، تو شاہد عزیز صاحب نے پرویز مشرف کا راستہ کھولا جسے آپ کی حکومت نے بڑھا دیا ہے. وہ راستہ کھلنا چاہیے، لیکن جب تک، میں پھر کہوں گا، جب تک سیاسی جماعتوں میں یہ دراریں موجود ہیں سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے، تب تک یہ معاملہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ کرے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی دن ایک جس طرح میثاق مرحوم شہید بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے درمیان ہوا تھا، اگر وہ میثاق پھیل جائے اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بھی ہم نے جس طرح آئین میں لکھا ہے کہ پاکستان میں حاکمیت عوام کی ہوگی،
تو پھر ہم وہ انکوائریاں کر سکتے ہیں جس کی آپ خواہش کر رہے ہیں. جی تو آپ نفیسہ شاہ صاحبہ حسین حقانی کی انکوائری کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ شاید مشرف کی نہ ہو سکے. اگر پس منظر اس کا دیکھیں تو جس ہال میں پیپلز پارٹی آئی تھی وہ سارا ایک کانٹیکسٹ مشرف صاحب نے بنایا تھا. یہاں مشرف گیٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن جو جڑ ہے فساد کی، اسامہ بن لادن اور اس قسم کے ملیٹنٹس جو پہلے کسی اور کے آپریٹیوز تھے پھر کسی اور کے بنے، ان کی پاکستان کے سیاستدانوں کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھی، یہ بھی آنا چاہیے. یہ ساری کہانی جہاں سے جڑتی ہے، سارے دیکھیں ایک ایشو کو آپ لیں گے تو اس کے اوپر آپ کو کڑی سے کڑی ملانی ہوگی، وہاں سے آپ شروع کریں. اور پھر یہ جو آپ سول ملٹری کی بات کی تو آپ ڈان لیکس کو بھی کیونکہ اس وقت زیر بحث ہے. آج آپ کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں، ہر کانفرنس میں ڈان لیکس کا معاملہ آتا ہے، اس کو بھی لے کے آئیں. اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ایک پرماننٹ نیشنل سیکیورٹی، آپ ایشو وائز چلیں گے تو پھر ہر کوئی مختلف ایشوز لے کے آئے گا. ایک پرماننٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ریکانسٹیٹیوٹ کرے، اس میں یہ سارے ایشوز لے کے آئیں. اور بالکل میں ان کی بات کو تائید کرتی ہوں کہ یہ آپ پریس کے آگے سارا ہو، میڈیا کے آگے سارا اوپن ٹرائل ہو. جی ڈاکٹر صاحب میں آپ کے پاس ٹرائل تو نہ ہو، ڈاکٹر صاحب مجھے اگر اجازت دیں وقفہ لے لوں، ایک وقفے کے بعد ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے بات کرتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے وقفے سے پہلے. جی یہ سوال یہ تھا اور یہ بات یہ کہی گئی کہ کاش یہ قوم ان معاملات کے اندر اکٹھی ہو جائے. تو میں اس بات پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر یہ کہا کہ مشرف کے اوپر مقدمہ چلنا چاہیے تو ساری پارٹیز ان کے ساتھ تھیں، کم سے کم پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ تھی. اور ہم مسلسل سوال کرتے رہے اس ایشو کے اوپر. جب پیپلز پارٹی نے ریڈ کارپیٹ ان کو رخصتی کی وہ بھی ہم نے سوال کیا، اور جب یہاں پر جب یہ کھڑے ہوئے تو ہم نے پورا سپورٹ کیا، کیونکہ یہ معاملات ہیں قومی معاملات، یہ معاملات پارٹی بیس پر نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ بات نہ کہی جائے کہ ساری پارٹیز ان معاملات پر اکٹھا نہیں ہیں، ساری پارٹیز آج بھی اکٹھا ہیں. اگر کہیں سے کوئی ایویڈنس ملے، مثال کے طور پر حسین حقانی صاحب تو خود قبول رہے ہیں نا، بہت ساری باتیں میمو گیٹ کے اعتبار سے بھی بہت کچھ آیا، امپلیکیشنز ہوئیں، اس کی تحقیقات بھی دفن ہو گئیں. یہ حسین حقانی صاحب کا بھی یہ معاملہ جس انداز سے جا رہا ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ بھی دفن ہو جائے گا. مگر یہ ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے، دیکھیے کوئی لوگ ایسے ہیں ان کی ایڈمنسٹریشن میں اوپر تک ہوں، یہ تو تحقیقات بتائیں گی، مگر ایسے ضرور ہیں جو پاکستان کو گندہ کرنے کے اعتبار سے کوئی کسر نہیں چھوڑتے. مثال کے طور پر ڈان لیکس آپ دیکھ لیجئے کہ ڈان لیکس پلانٹ کی گئی جیسی بھی چیز تھی، اس کے اندر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور انڈین گورنمنٹ دا فرسٹ کنٹریز ٹو اپریشیٹ کہ ڈان لیکس میں کیا آیا. بات ہمارے دشمنوں نے اپریشیٹ کیا. تو پاکستان کے اندر بیٹھ کر جو لوگ یہ غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں تو دنیا کے اندر جو اوپینین پاکستان کے متعلق آئسولیشن کے لیے بنایا جا رہا ہے اس کو فیڈ کر رہے ہیں. یہ حسین حقانی صاحب بھی اسی کو فیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی اگر فوج کو پتہ ہوتا تو شاید یہ کارروائی نہ ہوتی. تو لہٰذا ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ جو بھی کریں آئی ایم گیٹنگ ڈس اپوائنٹڈ ود دیز کمیشنز، کیونکہ جو میرے جب سے میں ایم این اے بنا ہوں، جب سے جو کمیشنز بنے ہیں وہاں سے کوئی چیز نکلی نہیں ہے، تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پولیٹیسائز ہو جائے گا. یعنی البتہ یہ بات بڑی اچھی ہے کہنے کی کہ پارلیمنٹ کے پاس بھی کوئی اتھارٹی اور پارلیمنٹ کرے، مگر پھر پارلیمنٹ اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا اس کو کہ اٹ ہیز ڈن اٹ فیئرلی. اسی وجہ سے میں تیسرا پلر یا چوتھا پلر میڈیا کو سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو پھر وہاں موجود ہونا چاہیے. میڈیا ساری باتیں سنے اور وہاں پر جو ایویڈنس آئے اس کے اوپر میں ابھی سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ابھی سے پہلے سے ایویڈنس لے کر آئے نا، میمو گیٹ ڈان لیکس کے حوالے سے پہلے سے کریں. یعنی وہ کمیشن جو ہے وہ ساری تحقیقات نہیں کرے، اس کے سامنے رپورٹس آئیں. تو خواجہ آصف نے میرے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ جی وہاں پر جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ہے آپ مانگیے گا تو آ جائے گی. بھیا آپ ریلیز کریں. آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے دو پارٹیز ہیں، ایک نے ریلیز نہیں کی اور ایک نہیں کر رہی. تو کر دینا چاہیے. مجھے لگ رہا ہے کہ there is a compromise already on some issues کہ جو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ ان کے زمانے میں آئی انہوں نے نہیں کی، وہ کہتے ہیں آپ ریلیز کر دیجئے. اچھا انہوں نے تو ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ نہ انہوں نے جاری کی نہ انہوں نے جاری کی، لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا تھا ایبٹ آباد کے جس علاقے میں، وہاں سے آپریشن کرنے والوں نے وہاں سے بھی کچھ پیپرز ریکور کیے تھے
اور اس کو پھر امریکن گورنمنٹ نے ایبٹ آباد پیپرز کے نام سے ان کو ریلیز کیا. اب اگر آپ خرم دستگیر خان صاحب ان ایبٹ آباد پیپرز کو پڑھیں تو اس میں اسامہ بن لادن کے بہت سے اہم دستاویزات کے علاوہ اس کے کچھ لیٹرز ہیں جو اس نے مختلف لوگوں کو لکھے ہیں. وہ لیٹرز کا اگر مطالعہ کریں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بن لادن وہاں پہ چھپ کے بیٹھا تو ہوا تھا، لیکن پاکستان کی حکومت، خواہ وہ سویلین ادارے تھے یا ملٹری کے ادارے تھے، وہ ان کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ نظر نہیں آتا، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان سے بہت خوفزدہ ہے، اور ڈرون سے بھی کافی وہ خوفزدہ نظر آ رہا تھا. تو ایبٹ آباد پیپر سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے کسی بھی ادارے کے ساتھ اسامہ بن لادن کا کوئی سافٹ کارنر نہیں تھا، کوئی کنیکشن نہیں تھا. یہ سیلیکٹیو ریلیز ہے، یہ بھی بتا دوں، سارے ریلیز نہیں ہوئے، سیلیکٹیو ریلیز. استدعا یہی ہے کہ پاکستان کا خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو امریکہ کے ساتھ تعاون ہے، اور غالباً ہم یہی بات جو ہے 1979 کے بعد بھی جو افغانستان میں انٹروژن ہوئی رشیا کی، اور پاکستان نے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ جو تعاون کیا، یہ بڑے تاریک باب ہیں ہماری ہسٹری کے. اور اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز، چونکہ تاریک باب بھی ہیں اور اس وقت ہوئے جب پاکستان میں آمریت تھی، اور وہ جو اس کا تناؤ ہے وہ ابھی تک گیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ ایشو نہیں ہوئی ایبٹ آباد کمیشن کی. اسی لیے یہ ضروری ہے کہ میں پھر کہوں گا کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کہ جو ماضی میں آمریتیں رہی ہیں ان کو مستقبل کی آمریت کا جھانسا بنائے بغیر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ بھئی ہم نے جو سچ ہے اس میں ہم سب کہیں نہ کہیں جس کی گورنمنٹس آئیں گی وہ امپلیکیٹڈ ہوں گی. تو پھر آپ یہ دونوں مانیں نا کہ پھر ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ جاری ہونی چاہیے. جی، سچ ہمیں آزاد کرے گا، لیکن آزادی کے لیے پھر کچھ سیاست دانوں میں اور منتخب اداروں میں یہ عزم بھی ہونا چاہیے. یہ جو رسک ہے کہ کوئی بھی ایسا ٹاپک آپ دیکھیں نا، ایک طرف میں بڑا دلچسپ یہ بات ہے کہ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ بھی آنی چاہیے، اور ڈان لیکس تو ٹیکسٹ بک کیس ہے اس تناؤ کا جو جس کا ہمیں سامنا ہے، اور جو ایک تاریخ کا حصہ ہی ہے. بہرحال انشاءاللہ اللہ کرے گا ایک اور انتخاب ہوگا اگلے سال، اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام ایک اور حکومت منتخب کریں گے، اور ایبٹ آباد انکوائری کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آئی. وہ میں نے تو کہا یہ جو معاملات ہیں نا میر صاحب، میں ایز اے سیڈ اس کو کہہ دینا میرے لیے بڑا آسان ہے. میں جذباتی طور پر کہہ دوں کہ جی ابھی کر دیں گے ہم. جمہوریت کا پودا جو ہے نا جی، ابھی اس کی جڑیں اتنی گہری نہیں ہیں. اچھا چلیں، قربان میں اس جمہوریت پہ، جمہوریت کا میں بہت بڑا حامی ہوں، لیکن جمہوریت کے پودے کو اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ ہوا کا ایک جھونکا بھی جو وہ برداشت نہ کر سکے. لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ بعض سیاسی جماعتیں جو ہے نا وہ پنکھے کا بٹن چلا پیچھے سے دبا رہی ہوتی. اچھا آواز آئے آواز. نفیسہ شاہ صاحبہ، یہ حسین حقانی صاحب نے جو یہ کیا ہے، ان کا ٹارگٹ کون ہے؟ ان کا ٹارگٹ آصف زرداری صاحب ہیں، یا ان کا ٹارگٹ پاکستان کے عسکری ادارے ہیں، یا ان کا ٹارگٹ پاکستان کی سلامتی ہے؟ کیونکہ پچھلے دنوں وہ لندن میں الطاف حسین صاحب کو بھی ملے تھے. ٹارگٹ کون نظر آ رہا ہے ان کا؟ دیکھیے، میں اس پہ کچھ تجزیہ نہیں کر سکتی، لیکن میں وے فارورڈ کی اس وقت بات کروں گی، کیونکہ میرے خیال سے یہ لاسٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. وے فارورڈ یہی ہے کہ اگر آج خواجہ آصف جو منسٹر ہیں ڈیفنس کے، وہ اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ صرف اسپیسیفکلی اس ایشو پہ آپ کمیشن بنائیں، تو میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کو شاید یہ کمیشن کی تو الگ زحمت، یہ تو میں نے کہا کہ انسٹیٹیوشنل حل یہ ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کر کے جتنے بھی معاملات ہیں سب کو آپ لے کے آئیں. لیکن whether this merits a separate inquiry or not or a commission or not، آپ کی ایبٹ آباد کمیشن میں اس کی چابی ہے، اس کا وے فارورڈ ہے. وہ آپ کھل کر آج پبلش کریں، دین یو کین ڈٹرمن کہ آگے اس کا کیا حل ہونا ہے. اس کو اگر آپ کو الگ سے ڈیل کرنا ہے، ایک اوور آل پرسپیکٹو میں سول ملٹری ریلیشنز میں دیکھنا ہے، اس کو آپ کو کیونکہ ان کے الیکشن آ رہے ہیں تو دو سیاسی اس وقت جو لیڈران تھے ان کو آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے، جو ان کے میرے خیال سے خواہشات ہیں یا ان کی ڈریمز ہیں، کیونکہ الیکشن آ رہی ہے تو اس لیے اسپیسیفکلی اس کو یہ لوگ کر رہے ہیں. تو آپ ایبٹ آباد کمیشن از وتھ یو. ٹھیک ہے، آپ اس کو پبلش کریں. میں بڑی ادب سے عرض کو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کمیشن تو ایک واقعہ کے اوپر ہے نا. حقانی صاحب نے اس مضمون میں بڑی صراحت سے لکھا ہے کہ وہ واقعہ جس کے اوپر ایبٹ آباد کمیشن بنا تھا، اس واقعے کے جو آن دا گراؤنڈ سی آئی اے کے پرسنل پاکستان میں موجود تھے،
حقانی صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ میں نے سویلین لیڈرشپ کی مرضی سے ان کی موجودگی حقانی صاحب نے یہ بھی کہا، حقانی صاحب نہیں میں پڑھ دوں آپ کو تو حقانی صاحب نے یہ بھی کہا ہے ہمارے پروگرام میں پرسوں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے کوئی نئی بات نہیں کہی، میں نے وہی کہا ہے جو میں نے ایبٹ آباد انکوائری کمیشن سے کہا تھا۔ ڈاکٹر عارف الوی صاحب، ڈاکٹر صاحب کیا ان پرنسپل آپ ایگری کرتے ہیں کہ حسین حقانی کی انکوائری کے لیے پارلیمانی کمیشن بننا چاہیے؟ میں ان پرنسپل اگری کرتا ہوں، مگر جیسے ٹرم بڑی بدنام ہوئی ہے ٹی او آرز ہے نا، ٹی او آرز بھی طے ہونے چاہیے، یہ بری کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں دنیا بھر سے پیسہ گفٹس کے طور پر مختلف انداز سے آیا۔ جمشید مارکر صاحب نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ لیبین منی بھٹو فیملی میں دیا گیا ہے نا، اور یقیناً وہ پالیٹکس کے لیے دیا گیا۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ مشرف صاحب کو بھی فلیٹس گفٹ ہوئے، اب انہوں نے خود اس بات کو قبولا ہے۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ قطر سے بھی گفٹس آئیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جہاں پر ہمارے بڑوں کے گفٹس کے اعتبار سے اور پیسوں کے اعتبار سے بین الاقوامی فنڈز آتے ہیں۔ پھر اگر خرم دستگیر صاحب یہ کریں کہ کچھ قوتیں پنکھے پر بٹن رکھے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں معلوم کس کا ذکر کر رہے ہیں، مگر میری پارٹی اس بات کو چاہتی ہے کہ پنکھا چلایا جائے تاکہ یہ بدبودار کیفیت جو ہے نا یہ ضرور اوپن ہو۔ یو ایس فنڈز کے اعتبار سے بھی یہی کیفیت دیکھیں نا، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ ساری فارن فنڈنگ دیکھی جائے، پتہ چلایا جائے کہ کہاں سے کیا آیا۔ میں کہہ رہا ہوں نا، لہٰذا یہ کوئی بات نہیں ہے، ساری چیز دیکھی جائے، مگر یہ کہ جس طرح سے فلیٹ، جس طرح سے پیسہ باہر استعمال ہوا، جس طرح سے قبولا گیا۔ جمشید مارکر صاحب کی آپ کتاب اٹھا کے دیکھ لیے، سب سے سینئر ایمبیسڈر ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ جب وہ کچھ چیزیں امپلیکیٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب پاکستان کے انٹرسٹ کو بیچنے کے اعتبار سے، اپنے آپ کو آبلیگیشنز کے اندر ڈالنے کے اعتبار سے ہماری لیڈرشپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو کھولنا چاہیے، اس کو ہوا دینی چاہیے تاکہ، اور یہ جمہوریت اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کو ہوا دینے کے اعتبار سے جمہوریت بیٹھ جائے گی۔ کیوں بیٹھ جائے گی؟ پاکستان کے خلاف جن لوگوں نے کام کیا ہے ان کی جمہوریت بیٹھ جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ کا موقف ہے نا، لیکن جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس جمہوریت کو بچانے کے لیے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب کی منسٹری قربان کی، پھر انہوں نے پرویز رشید صاحب کی منسٹری قربان کی، تو وہ تو قربانیاں دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اپنی پرائم منسٹری قربان کریں گے۔ وہ دھرنا جس کے بارے میں آخر ثابت ہوا کہ وہ بیکار تھا، بغیر کسی وجہ کے بات کر لی جائے گی، وہ ہم نے برداشت کیا نا، اور آئندہ بھی کریں گے، کوئی ایسی بات لیکن مجھے اگر آپ دھاندلی کرتے جائیں کہ جو بھٹو فیملی کا نام لے کے آ رہے ہیں، شہید ذوالفقار علی بھٹو passed away, he was hanged by a judicial murder. تو آپ یہ مجھے اسپیسیفکلی بتائیں کہ یہ میرا یہ سوال تھا کہ زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے حسین حقانی صاحب سے جب اب کی گئے تھے؟ نہیں ہوئی۔ نہیں، آپ اس کا سوال بھٹو فیملی والے میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ اس وقفے کے دوران ہم نے چیک کیا کہ عارف الوی صاحب نے ایک ریومر کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کا جو حالیہ دورہ تھا آصف زرداری صاحب کا، اس میں حسین حقانی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن آصف زرداری صاحب کے قریبی ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی اس دورے میں حسین حقانی کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اب ہم ذرا مردم شماری کی طرف آ جاتے ہیں۔ خرم صاحب، یہ چھٹی مردم شماری ہے، 63 اضلاع میں آج یہ مردم شماری شروع ہو گئی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سپریم کورٹ کے حکم پر یہ مردم شماری ہو رہی ہے، فوج کے 2 لاکھ جوان ہیں اور حکومت کے بھی ادارے جو ہیں اس میں شامل ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جی اللہ کا کرم ہے، 19 سال پہلے بھی 5ویں مردم شماری مسلم لیگ نون کی حکومت نے کروائی تھی، اور اب یہ بھی اعزاز ہمیں حاصل ہو رہا ہے۔ نہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ کروا رہے ہیں۔ یہ تو آپ جو مرضی کہہ لیں نا جی، یہ تو ہمیشہ رد الفساد ہو، چاہے وہ زبانیں۔ اچھا میں ایک منٹ ذرا میں کلپ آپ کو آخر میں سنوانا چاہ رہا ہوں۔ پچھلے سال جب ہم نے مردم شماری پر ہم نے پچھلے سال پروگرام کیا تو اس میں حکومت کا کیا موقف تھا؟ اتنا لڑتے ہیں یہ، میں آپ کو ذرا کلپ سنواتا ہوں، ذرا حکومت کا موقف سن لیں کہ مردم شماری پر چند مہینے پہلے تک حکومت کیا کر رہی تھی۔ سنیں ذرا، سنیں۔ جب آرمی سے بات کی، وہ کہتے ہیں جی صوبوں کا مل کے جب کیلکولیٹ کیا گیا 3,75,000 ٹروپس چاہیے۔ ہماری خواہش تھی کہ اگر آرمی کے علاوہ بھی ہو جائے، لیکن بعض پروونسز کہتے ہیں کہ ان کا ضروری ہے۔
آرمی نے پہلے ہمیں کہا ہم وقت دیں، بعد میں انہوں نے کہا جب ہم ایک وقت میں اتنے ٹروپس فارغ نہیں کر سکتے. ہم نے صوبوں سے کہا کہ ہم اس کو فیز وائز کرا لیں، وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی نہ کریں. اس کی وجہ سے یہ معاملہ صوبوں کی مرضی سے جو ہے تھوڑا آگے گیا ہے، اس مجبوری کی وجہ سے. بلوچستان میں ایف سی اور لوکل باڈیز مل کے نہیں کروا سکتے؟ یہ تب ہوگا نا کہ جب پروونشل گورنمنٹ مانے گی. تو وہاں پہ تو چیف منسٹر آپ کا ہے. لیکن ان کا ایشو یہ ہے کہ باری باری نہ کرائیں، سارے کہتے ہیں. ایک مثال قائم کر دینا آپ. دیکھیے میں بھی سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کو زیادہ نقصان ہے کہ اگر صوبوں کی مرضی کے خلاف ہم یہ اپنی بات ان پہ ول کریں، اور یہ چاروں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر نے مل کے کٹا فیصلہ کیا آپ پنجاب میں فوج کو انوالو کیے بغیر، ان کو پہلے ہی بہت بوجھ ہے، پنجاب میں نہیں کروا سکتے آپ؟ کرنے کی حد تک تو ہم کہتے ہیں کہ چاروں صوبوں میں ہو سکتا ہے. یہ صوبوں کا مطالبہ ہے، 2 کا. بات یہ ہے کہ یہ جو سبز کتاب ہے اس کے اوپر ایز اٹ از عمل ہونا چاہیے، اور جہاں پہ آپ اس سبز کتاب پہ عمل نہیں کر سکتے اس میں ایٹ لیسٹ اتنی کٹسی تو دکھائیں، پھر اس کو امینڈ کر دیں. تو گزارش صرف یہ ہے کہ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ مردم شماری کروائیں. سپریم کورٹ نے ڈیٹ دی 15 مارچ، اور اس میں کریڈٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے حکومت کروا رہی ہے، حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے، لیکن کچھ مہینے پہلے تک پوزیشن یہ تھی کہ جی وفاق اور صوبے کہہ رہے ہیں جی کہ مردم شماری نہیں ہو سکتی، اور کہہ رہے تھے جی کہ فوج ٹروپس نہیں دے رہی. اس وقت رحیل شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، لیکن اب یہ قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی چیف بنتے ہی اس میں ٹروپس جو ہیں وہ اویلیبل کر دیا حکومت کو. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے، سندھ نے بار بار ڈیمانڈ کیا تھا، وہ ون آف دا پروونسز جنہوں نے کہا کرائیں. چلیں، لیکن اب اس میں دیکھیں میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا حکم تھا، فوج آپ کے ساتھ ہے، ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اب کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن پہلے آپ کی حکومت کی اور تمام صوبائی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت کہہ رہی تھی کہ جی پاسبل نہیں ہے. تو کریڈٹ تھوڑا سپریم کورٹ کو اور فوج کو بھی دے دیں آپ. نہیں، سب بات یہ کہ ہم نے سب کو مردم شماری اس لیے اہم ہے کہ اس کے اوپر پاکستان کی معاشی اور سماجی پلاننگ ہونی ہے. جتنے بھی ہمارے سماجی شعبے ہیں صحت اور تعلیم کے، ان کی پلاننگ ہونی ہے. جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے اب جو اس کے بعد حلقے دوبارہ بننے ہیں اگر ضرورت پڑے گی، تو ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور اس میں صوبوں کی مرضی کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے تھے. یہ 1 سال سے ہم نے اندیا دیا ہوا ہے کہ ہم تیار ہیں. بہرحال جب جو صوبوں کی ریزسٹنس تھی اس کو سپریم کورٹ نے اوور کم کیا، اللہ کا کرم ہے. 19 سال پہلے بھی ہماری حکومت تھی، آج بھی ہماری حکومت ہے. کریڈٹ جس مرضی کو چلیں ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ تینوں کا، بہت بہت شکریہ. بالکل کریڈٹ ہم دیں گے، اس حکومت کو دیں گے، لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ سویلین حکومت کے ساتھ ساتھ ہم سپریم کورٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے کہ اس اہم قومی مسئلے پہ ہیئرنگ کی، طویل سماعتیں کی، صوبوں کی رائے سنی، اور پھر حکم جاری کیا کہ 15 مارچ 2017 سے مردم شماری شروع کی جائے. اور پاکستان آرمی کا بھی شکریہ جس نے اپنے ٹروپس اویلیبل کیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.